اچھا، عروہ نے بھی کسی کو نہیں بتایا، دبا کے رکھی ہے بات. عروہ نے بتایا تو کس کو بتایا؟ اپنے بیٹے ہشام کو. ہشام نے بھی دبا کے رکھی ہے بات، مدینے میں ذکر نہیں کیا. 87 سال کے ہو کے یہ فوت ہوئے، 46 میں فوت ہوئے، 31-32 میں یہ گئے عراق، اور 131-32 میں جا کے یہ بات عراق سے مدینے خبر آئی ہے کہ حضور پر جادو ہو گیا تھا. پھر روایت میں کہا جاتا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فلاں 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 صحابی ساتھ لیے حضور نے اور کنویں پر گئے اور جا کے جادو نکالا. ان کی طرف سے کوئی خبر نہیں آئی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی خبر نہیں، کوئی روایت نہیں ہے. جو دوسرے ساتھ گئے تھے ان کی طرف سے کوئی روایت نہیں ہے. حضور کی دوسری بیویوں کی طرف سے کوئی شکایت نہیں. مدینے میں کسی کو خبر ہی نہیں. کتنا عرصہ رہا ہے؟ 1 سال. 7 ہجری میں. اب اس کے جو نتائج نکلتے ہیں، ہمارے علماء چونکہ اس طرف جاتے نہیں ہیں، راوی چین ہی چین لکھتے ہیں، اپنے مدرسے میں ہوتے ہیں، قال اللہ و قال رسول، بندے آتے ہیں، ہاتھ چومتے ہیں، گھٹنے چومتے ہیں، نکل جاتے ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ غزوہ خیبر کے بعد 7 ہجری میں غزوہ خیبر کے بعد 1 سال یہ جادو رہا، 7 ہجری میں ہوا. اور یہ جادو اتنا سخت ہے کہ بہیقی نے دلائل النبوہ میں لکھا ہے، یعنی یہ جو ہشام صاحب ہیں یہ بڑے مختلف قسم کے الفاظ سے اس جادو کو بیان کرتے ہیں. کہیں کہتے ہیں کہ کانا یدورو، یعنی میں اس لیے یہ الفاظ آپ کے سامنے عربی میں کوٹ کر رہا ہوں کہ اردو میں اس سے پہلے ترجمہ کرنے کی میری ہمت نہیں ہے. کانا یدورو، چکر کاٹتے تھے اللہ کے رسول. ہمارے گاؤں میں ایک رحمانہ پاگل ہوتا تھا، عبد الرحمان نام تھا، لوگ رحمانہ کہتے تھے. 2 درخت، ایک لسوڑے کا تھا، ایک کیکر کا تھا. وہ ان کے درمیان چکر کاٹا کرتا تھا رات اور دن. رات کو آپ 1 بجے چلے جائیں، رحمان گھوم رہے ہیں ان کے درمیان. کبھی کبھی تھک کے کھڑا ہو جاتا. کانا یدورو ولا یدری ما وجعہ، اور آپ کو سمجھ نہیں لگتی تھی کہ میرے ساتھ ہو کیا گیا، تکلیف کیا ہے، کیا پھنسا ہوا ہے دماغ. کہیں کہا کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یخیل الیہ انہ کان یفعل الشیء وما فعلہ. آپ کو خیال ہوتا کہ آپ نے کوئی بات کر دی ہے جبکہ آپ نے کی نہیں ہوتی تھی. وَكَانَ يُخَيِّلُ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ وَمَا قَالَ، اور آپ کو بعد دفعہ ایسا ہوتا تھا کہ آپ نے کوئی بات کہہ دیا جبکہ آپ نے کہی نہیں ہوتی تھی. اور یہ کہ آپ سمجھتے تھے کہ بیوی کے پاس سے ہو کر آ گئے، لیکن آپ بیوی کے پاس جاتے نہیں تھے. 1 سال. غزوہ خیبر کے بعد وحی کا نزول بہت تیزی کے ساتھ ہوا اور احکامات کی شکل میں ہوا، چونکہ روٹی کھانے کو ہو گئی تھی مسلمانوں کو. غزوہ خیبر سے متصل پہلے غزوہ احزاب ہوا ہے، اور غزوہ احزاب میں قحط سالی تھی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 پتھر باندھے ہوئے، زکوٰۃ کوئی نہیں تھی. خیبر میں جب خیبر مسلمانوں کو ملا ہے تو کھانے کو کچھ ہوا ہے، حالات تبدیل ہوئے، اب زکوٰۃ بھی فرض ہوئی. اور 7 ہجری میں یعنی یہ جادو کے دوران ہی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہوئے. 2.5 سال وہ حضور کی صحبت میں رہے. اس کا مطلب ہے جو حضور ابو ہریرہ سے کہتے رہے وہ جادو کے دوران والی حدیثیں. کوئی سی چیز کی گارنٹی کوئی نہیں رہتی. اس دوران جو قرآن نازل ہوا اس کی کیا گارنٹی ہے؟ پتہ ہے شیعہ کیا کہتے ہیں؟ ایک عربی ہے
التیجانی، پہلے مالکی تھا پھر شیعہ ہوا، اس کی کتابوں میں سارے ریفرنسز ہماری کتابوں کے، میں تھک گیا ہوں ڈھونڈ ڈھونڈ کے کہ کسی جگہ اس کو جھوٹا ثابت کر دو، لیکن نکلتا ہے مواد ہمارے یہاں سے۔ ہمارے ساتھ کیا ہوا، جیسے پولیس نہیں کرتی عوام کے ساتھ کہ خود پوڑی رکھتی اور پھر برآمد کر لیتی ہے، بھئی تم سے چرس برآمد ہوئی۔ عراقیوں نے سارا مٹیریل ہمارے یہاں رکھ کے اب نکال نکال کے کہتے ہیں یہ تمہارے یہاں سے۔ کہتا ہے یہ جو 1 سال ہے نا جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دماغ ہیک ہو گیا تھا، شیطانی قوتوں نے قبضہ کر لیا تھا، یہ پورا سال وہی حضور کے قریب ترین جو رشتہ دار تھے عرب کے قانون اور اصول کے مطابق وہی پھر ان پر آتی تھی، ڈائیورٹ کر دی تھی اللہ پاک نے۔ وہ جو سال بھر وہی نازل ہوئی علی پر، وہ جب علی لے کر گئے، جب قرآن اکٹھا کرنے لگے صحابہ تو علی لے کر گئے تو صحابہ نے وہ لینے سے انکار کر دیا، ابو بکر اور عمر نے لینے سے انکار کر دیا۔ اس پہ حضرت علی نے کہا کہ اللہ کی قسم میں تمہارے پاس حق لے کر آیا تھا اور تم نے اس کا انکار کر دیا ہے، اب تم قیامت تک اس کو دیکھ نہ پاؤ گے، اور میں اب یہ قیامت کے دن اللہ کے یہاں ہی فیصلہ ہوگا۔ ثابت کر دیا نا، سال حضور پر جادو کر کے ہم نے ان کی بات کو ثابت کر دیا۔ یہاں بلاک ہے وہ ویب سائٹ آنسرنگ اسلام، عیسائیوں کی ہے، اس پہ جائیں تو پتہ چلتا ہے کہ اس حدیث کو اور 6 سال والی حدیث کو موضوع بنا کر انہوں نے